پوری دنیا جانتی ہے کہ دوحہ معاہدے سے لے کر امریکی انخلا تک، کابل میں طالبان کی پیش قدمی تک، افغان عمل میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، بلکہ مرکزی کردار تھا۔ پاکستان کو بھی گمان تھا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد اس کی مغربی سرحدیں محفوظ ہو جائیں گی اور کابل سے بھارتی رو اور اس کے دوسرے کارندوں کی پشت پناہی بند ہو جائے گی۔ ہمیں توقع تھی کہ ٹی ٹی پی، داعش اور ان جیسی دوسری کالعدم تنظیموں کی پاکستان مخالف سرگرمیاں افغان سرزمین سے آپریٹ نہیں ہوں گی، بلکہ افغان طالبان کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ملک میں بدترین دہشت گردی کی لہر کا آغاز ہو گیا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر آ گئے۔ آج نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایک حقائق نامہ اس سلسلے میں بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز پوری دنیا کے ساتھ شیئر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی افغانستان کے خلاف کڑی چارج شیٹ میں انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کے قیام کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 60% اضافہ ہوا ہے اور خود کش حملوں میں تو 500% اضافہ ہو چکا ہے افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی اور اس کے دھڑوں نے پاکستان میں حملوں کی ذمہ داریاں قبول کی اور افغان طالبان خاموش رہے۔ بظاہر افغان طالبان کی جانب سے کالعدم ٹی ٹی پی کو پاکستان میں حملوں سے باز رکھنے کی کوئی کوشش نظر نہیں آئی ہے۔ 3 ماہ قبل فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹر میں یادگار شہداء پر حاضری کے بعد قبائلی ماہرین سے گفتگو میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ افغان شہریوں کا پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونا علاقائی امن و استحکام کے لیے نقصان دہ اور عبوری افغان حکومت کی جانب سے دوحہ امن معاہدے سے انحراف ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کو کالعدم تنظیموں کے لیے افغان سرزمین دستیاب اور اس کی پناہ گاہیں اور ان پر جو تمام اس قسم کی سیف ہیونز ہیں، پاکستان کو اس پر شدید تحفظات ہیں۔ اس سال فروری میں سابق وزیر دفاع خواجہ آصف اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے دورہ کابل میں واضح عندیہ دیا تھا کہ افغان حکومت ٹی ٹی پی یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لے، دونوں کا کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ آج نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی دو ٹوک پیغام دیا کہ افغان حکومت کو ٹی ٹی پی یا پاکستان میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا ہوگا۔ آج ہی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے یہ بھی واضح کیا کہ دہشت گردی اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد کی اکثریت کا تعلق غیر قانونی تارکین وطن سے ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت پاکستان نے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی رضاکارانہ واپسی میں سہولتیں فراہم کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان باشندوں کی بے دخلی کے حوالے سے چند افغان رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات اور دھمکیاں آمیز بیانات افسوسناک ہیں۔ یقیناً پاکستان نے 40 سال سے زائد عرصے تک افغان پناہ گزینوں کی فراخ دلی سے میزبانی کی۔ مشکل وقت میں افغان طالبان کی سیاسی اور اخلاقی مدد میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر انتہائی تشویش اور بدقسمتی کی بات ہے کہ طالبان کے افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں کمی کے بجائے مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ ریجن کے حوالے سے، خطے کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی حساس ڈیولپمنٹ ہے، اور یقیناً اس سے خطے میں امن کے حوالے سے جو حالات ہیں جو ہے وہ ان پہ اثر پڑتا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر صحافی، فائنینشل ٹائمز کے پاکستان میں کورسپونڈنٹ ہیں فرحان بخاری صاحب۔ سمیع یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو سینئر صحافی ہیں افغان امور کے۔ بہت بہت شکریہ فرحان بخاری صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کئی دنوں سے کور کر رہے ہیں یہ پاکستان سے جو انخلا ہو رہا ہے افغانستان کا، یہ کافی سیریس اور بہت ہی پوری قوت سے جو ہے یہ انخلا ہو رہا ہے افغان جو غیر قانونی طور پہ مقیم افغان ہے، اور اس میں ایک بڑی کنسسٹنٹ حکومت کی انٹرسٹ بھی ہے اور حکومت کی کمٹمنٹ نظر آ رہی ہے کہ ان تمام غیر ملکی جو غیر قانونی مقیم ہیں یہاں پہ لوگ ابھی فی الحال افغانوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، تو وہ ایک بڑی تیزی سے کام جاری ہے۔ جی بہت شکریہ کامران صاحب۔ آج بھی آپ نے جیسے کہ سنا وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے یہ ایک دفعہ پھر یہ عندیہ دیا ہے کہ حکومت پاکستان اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی اور افغان غیر قانونی شہریوں کا جو پاکستان میں جو موجود ہیں ان کا انخلا جاری رہے گا۔ تو حکومت تو اس پہ نہ صرف یہ کہ ثابت قدم نظر آتی ہے بلکہ معاشرے میں بھی بڑی حد تک حکومت کا جو موقف ہے اس کی لوگ حمایت کرتے ہیں۔
لیکن جب سے یہ پالیسی آئی ہے بین الاقوامی سطح پہ اس پہ تنقید کا جو جواز بنایا گیا ہے، ایک تو جواز یہ بنایا گیا ہے کہ تقریباً 1 مہینے کا عرصہ کافی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں مقیم ہیں. ان میں کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد افغانستان سے آئے تھے اور آباء و اجداد یہیں پہ اللہ کو پیارے ہوئے، یہیں پہ دفن ہیں. بچوں کو آگے یہ بھی نہیں پتہ کہ ماں باپ کی وہاں پہ اگر کوئی ملکیت تھی تو وہ کس حال میں کہاں پہ ہے، انہیں اپنے دیہاتوں کا بھی نہیں پتہ. اس قسم کی باتیں سننے میں مل رہی ہیں ان پناہ گزینوں سے جو کہ طورخم کا بارڈر اب کراس کر کے افغانستان جا رہے ہیں. تو معاملہ تھوڑا سا کمپلیکیٹ اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ پاکستان کا موقف بہرحال اپنی جگہ پہ صحیح، اور اس وقت ملکی سلامتی کے جو خطرات درپیش ہیں وہ بھی بہت بڑے خدشات ہیں. ابھی حال ہی میں ایک جو شہادت ہوئی ہے کرنل حسن حیدر کی، میں ان کی فیملی کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ، اور وہاں پہ جو کوہرام کی کیفیت اور جو ایک قیامت صغریٰ خاندان پہ ٹوٹی ہے، یہ وہ مثال ہے جو کہ آپ کو بار بار پاکستان میں دہرائی ہوئی ملتی ہے. کئی سال سے سلسلہ جاری ہے. تو پاکستان کو کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے، لیکن یہ کہ وہ کس طرح کیا جائے کہ بین الاقوامی سطح پر جو پاکستان پہ تنقید ہے وہ کچھ قابو میں آ سکے، یہ اصل میں بڑا سوال ہے. جی اچھا سمیع یوسف زئی صاحب، یہ بتائیے گا کہ بہرحال اتنی بڑی تعداد میں یہ افغان ہیں جو کہ شہری جو پاکستان میں مقیم ہیں، کوئی 11 لاکھ 12 لاکھ 17 لاکھ تک کی بات ہوتی ہے، اور کسی بھی ملک کا یہ بالکل قانونی لیگل انٹرنیشنل حق ہے کہ غیر قانونی طور پہ مقیم شہریوں کو جو غیر پاکستانی ہیں ان سے کہیں کہ اپنے ملک میں واپس جائیں. اور افغانستان واپس بھیجنے کی اگر حکومت پاکستان یہ اعلان کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپ چھوڑیں، تو اس میں افغانستان کی حکومت کا احتجاج، غصہ اور اس حوالے سے رد عمل جو ہے وہ کیوں ہے اتنا؟ وہ مطلب ایک چاہے کسی بھی ملک کے جو غیر قانونی مقیم لوگ ہوتے ہیں، امریکہ سے میکسیکنز کو نکالا جاتا ہے یا اور دوسرے لوگوں کو، تو وہ ممالک جن کے وہ باشندے ہوتے ہیں وہ احتجاج تو نہیں کرتے ہیں اس پہ. اس کی کیا وجہ ہے؟ کامران صاحب، اس کا وجہ بڑا واضح ہے. پاکستان کا بالکل یہ لائبلٹی نہیں ہے کہ سارے عمر افغان ریفیوجیز کا وہ ہوسٹ کرے، لیکن پاکستان کا جو پلاننگ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایکسیکیوشن کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑی غلط ہے. ایک بڑی تعداد لوگوں کو یہاں پر بٹھا کر 45 سال تک ان کو افغانستان کے نام پر یہاں لا کر کے ہم جہاد کو سپورٹ کر رہے ہیں اور مہاجرین کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کو 1 مہینے میں بھیجنا میرے خیال میں یہ ناممکن ہے. اور یہ طالبان اس لیے پرسنل لیا کہ یہ جو افغان مہاجرین بیچارے پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات کے تناؤ کی زد میں آ گئی ہے. اتنی بڑی خطرناک بھی نہیں ہے یہ افغان مہاجرین. بالکل پاکستان کو ایک حق حاصل ہے کہ ان افغان مہاجرین کو جس طرح عزت سے 45 سالوں کے لیے بٹھا دیا تھا، اگر وہ عزت طریقے سے بھجوا دیتے، 6 مہینے کا 3 مہینے کا ٹائم دیا جاتا، تو افغان مہاجرین بھی ان کو پرسنلی نہیں دیتے اور طالبان. اچھا، اسی سے جڑا ہوا میرا سوال یہ ہے سمیع یوسف زئی صاحب کہ یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ رہ رہے تھے، ابھی کچھ عرصے پہلے تک رہ رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اچانک پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ 500% خودکش حملوں میں اضافہ ہوا ہے، اور درجنوں واقعات ہوئے دہشت گردی کی جس میں براہ راست افغان سٹیزنز انوالو ہیں. تحریک طالبان افغانستان سے آپریٹ کرتی ہے، بلوچ جو یہ سیسیشنسٹ ہیں یہ افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں، اور پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ صرف اس بیس پر بھی کہ ہم اتنے افغان کو ہوسٹ کر رہے ہیں، ملینز، جس میں ریفیوجیز اسٹیٹس والے بھی ہیں اور یہ انڈاکیومنٹڈ بھی ہیں، اور پھر پاکستان کا جو بھی افغانستان کے ساتھ رشتہ رہا ہے. لیکن افغان طالبان کی حکومت نے تو اس کو بالکل سنا انسنا کر دیا. پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں، اور اب جب یہ انقلاب شروع ہوا تو اس کے بعد تو جو ہوا ہے پچھلے 3-4 دن میں آپ نے بھی دیکھا ہے. تو یہ جو رسپانس ہے ابھی اور اس سے پہلے کا افغان حکومت کا، طالبان حکومت کا، وہ بھی تو ایک اس پوری چیز میں آگ میں تیل ڈالنے والی بات ہے. یقیناً افغان طالبان ایک کمزور حکومت ہے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ اتنی سردی میں اتنے بڑے تعداد میں افغان ریفیوجیز کو نکال کر. افغان طالبان کا یہ خیال ہے کہ یہ ہمیں انسلٹ کر رہی ہے، ہمیں
ہم پر پریشر ڈال رہی ہے. اسی وجہ سے آج طالبان کا جو رہنما ہے انٹیریئر منسٹر، وہ آج ریفیوجیز کیمپ تورخم آیا. انہوں نے یہی بات کی کہ پاکستان نے آخر وقت میں تھوڑا سا بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، جو ان کے الفاظ تھے. تو میرے خیال میں یہ مسئلہ اسی طرح حل ہو سکتا تھا. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں گا کہ طالبان حکومت ایک نارمل حکومت نہیں ہے. طالبان حکومت میں جو بیوروکریسی ہے، جو کنٹرول ہے، وہ قندھار سے ہے. کابل میں جو منسٹر ہے، جو لوگ ہیں، وہ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ایک مسئلہ ہے، ان کو افغانستان سے نکالنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قندھار سے حل نہیں ہو رہا ہے. جس طرح گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان سے افغان حکومت کے کرزئی صاحب اور اشرف غنی صاحب پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ آپ افغان طالبان کے بجائے افغان حکومت کے ساتھ روابط رکھیں، لیکن پھر کوئٹہ شورا، پشاور شورا اور شمالی وزیرستان شورا قائم تھا. اب اسی طرح افغانستان میں بھی کنڑ شورا ہے ٹی ٹی پی کا، پکتیکا کا شورا ہے ٹی ٹی پی کا، کابل کا شورا ہے ٹی ٹی پی کا. تو ایک قسم کا جو مقافات عمل کا جو کھیل جاری تھا، جن لوگوں نے 45 سال میں جہادی گروپس پر انویسٹمنٹ کی ہے، بالآخر وہی ان کو ایک سردرد بن رہی ہے. اور